کیا بن گئی؟ کافر کا جملہ قرآن کیوں بن گیا؟ علی علی بولو، کیا بات ہے؟ مل کے بولو حیدری۔ ایک جملہ پڑھنا میں، ایک روپائی واسطے محنت کی تھی میں، ان عزیزوں کا حکم پورا ہو جائے۔ بیٹا جی راضی ہے نا؟ مجبوری کیا بن گئی؟ کافر کا جملہ قرآن کیوں بن گیا؟ کیا کیا عبد المطلب نے؟ لشکر جمع کیا، اللہ نے ہاتھیوں کے مقابلے میں ہاتھی بھیجے، اونٹ بھیجے، شاباش۔ ابابیل سب سے چھوٹا پرندہ، اب جو پرندہ ہی چھوٹا ہے اس کا منہ کتنا چھوٹا ہوگا، اور جو منہ چھوٹا ہے اس کی چونچ کتنی چھوٹی ہوگی، اور جو چونچ چھوٹی ہے اس میں پتھر کتنا۔ پہلے پرندہ چھوٹا، پھر اس کا منہ چھوٹا، پھر اس کی چونچ چھوٹی، اس چھوٹی چونچ میں چھوٹا سا سنگ ریزہ، یہ اللہ نے اوپر سے اتارا، ٹھیک ہے؟ اور ہاتھیوں کا لشکر، بولو یہی ہے نا؟ ہاتھیوں کا لشکر غرق ہو گیا۔ قدرت کا مزاج ہی یہی ہے، قدرت ہمیشہ سپر پاور کو ذلیل کر کے مارتی ہے۔ نہیں 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 تو میری گال ہی نہیں سمجھی، نہ تو وہاں میں رنج ہو جاتا ہے، میری گل سمجھی نہیں۔ اللہ کی اس پوری کائنات کا ہر بندہ امریکہ سے ڈرا ہوا ہے، پاکستان بھی ہاتھ باندھے کھڑا ہے، سعودی عرب بھی ہاتھ باندھے کھڑا ہے، پوری دنیا کے مسلمان ممالک میں جہاں میں گیا ہوں، 31 ملکوں میں تو اب تک میں گیا ہوں، جہاں گیا ہوں امریکہ کی کالونی بنی ہوئی ہے، امریکہ کا نظام چلا ہوا ہے۔ اکیلا ایران ہے جس نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کوئی تنصیب نہیں دیکھنے دیں گے، کوئی معائنہ نہیں کرنے دیں گے، کوئی پروگرام بند نہیں کریں گے، جوہری پروگرام اسی طرح چلتا رہے گا، جو کرنا ہے کر لو۔ میں کراچی گیا ہوں، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی امریکہ سے پوری دنیا ڈرتی ہے، پاکستان ڈرتا ہے، سعودی عرب ڈرتا ہے، پورے مسلمان ڈرتے ہیں، غیر مسلم ڈرتے ہیں، ایران کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کیوں کرتا ہے؟ میں نے کہا تم سمجھے نہیں ہو، ایران جو پرواز کو پر تول رہا ہے، سچ یہ ہے کہ اندر سے علی بول رہا۔ تھک گئے اور رہن دیو، باقی بولو حیدری۔ ہاں مدر راضی ہیں؟ حیدری۔ ایران جو پرواز کو پر تول رہا ہے، ایران جو پرواز کو پر تول رہا ہے، سچ یہ ہے کہ اندر سے، بولو میرا بچڑا، سچ یہ ہے کہ اندر سے علی بول رہا ہے۔ اچھا معاشرے کی بد مزاجی دیکھو، محمد غریب ہے، محمد یتیم ہے، محمد نادار ہے، محمد مفلس ہے۔ یہ کبھی تم نے محمد کے باپ کی ولادت پڑھی؟ عبد المطلب کے 10 بیٹے ہیں، 10واں ہے عبداللہ۔ منت تھی اگر 10 بیٹے ہو گئے تو ایک بیٹا 10 میں سے اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا۔ کافروں کے ہاں بھی یہ منتیں ہوتی ہیں۔ نہیں یار، مدر حسین کی قسم ہے، جو بچے چپ کر گئے نا، انہوں نے شوکت رضا کو اندر سے زخمی کر دی ہے۔ ماں کا نام ہے آمنہ، باپ کا نام ہے عبداللہ۔ نقل کفر نباشت، تو کہتا ہے محمد کے ماں باپ حالت کفر میں مر گئے، تجھے شرم ہی نہیں آئی؟ نبی کی ماں کا نام ہے آمنہ، باپ کا نام ہے عبداللہ۔ 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، آج کسی کافر کی ماں کا نام آمنہ دکھا دے، باپ کا نام عبداللہ دکھا دے۔ میں نہیں پتا بیٹے نہیں بولے، انہوں نے سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ آج صدیوں بعد چیلنج ہے میرا، کسی کافر کا نام گھر میں آمنہ اور عبداللہ دکھا دے۔ عبداللہ کو بچانے کا شوق ہوا عبد المطلب کو، عرب کے رواج کے مطابق کوڑا ڈالا، 10 اونٹ یا عبداللہ، کوڑا عبداللہ کا آیا، 20 اونٹ یا عبداللہ، کوڑا عبداللہ کا، 30 اونٹ یا عبداللہ، کوڑا عبداللہ کا، 50 اونٹ یا عبداللہ، کوڑا عبداللہ کا، 60 اونٹ یا عبداللہ، کوڑا عبداللہ کا، 100 اونٹ یا عبداللہ، کوڑا 100 اونٹ کا نکلا، 100 اونٹ نہر کیا گیا،
نہر کر کے اس کی کھال اتاری گئی، کھال اتار کے 100 اونٹ کا گوشت بنایا گیا، گوشت بنا کے پکایا گیا، پکا کے عبد المطلب کی حویلی میں روٹی تیار کی گئی، روٹی تیار کر کے پورے عرب کو دعوت دی گئی۔ کتنی بڑی ہوگی وہ حویلی جس میں 100 اونٹ کی روٹی کا دسترخوان بچھایا گیا۔ ہوئے 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 ہوئے، اور یار چنگی گل سے بولے کرو، چپ نہ کر کے کرو، ارمان لگتا ہے۔ حیدری انصر بیٹا میں کہہ رہا ہوں کتنی بڑی ہوگی وہ حویلی جس میں 100 اونٹ کا دسترخوان بچھایا گیا۔ عرب کے فقیروں کو، عرب کے گداگروں کو، عرب کے یتیموں کو بلایا گیا اور عبد المطلب کی ولادت کا جشن منا کے، عبد المطلب نے عبداللہ کی ولادت کا جشن منا کے عبداللہ کے بچنے کے صدقے میں 100 اونٹ پکا کے کھلایا۔ تو بول نہ بول تیری اپنی مرضی، مگر میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں جس کے اندر علی رہتا ہے وہ منہ پہ ہاتھ رکھے، ہاتھ ہٹ جائے تو بولنا، ورنہ نہ بولنا، شرم نہیں آتی؟ جس کے باپ کی ولادت پہ اس کا دادا 100 اونٹ کا گوشت پکوا کے یتیموں کو گھر بٹھا کے کھلائے، اس کا بیٹا حلیمہ کی بکریاں پالتا ہے۔ ہوں جڑا نہیں بولیا وہ تو بولتا ہی نہیں، وہ تو قسم چاہیا ہے، قرآن سے ہاتھ رکھا ہے، میں وہ کی کراں؟ تساں جیو حیدری آکھاں اور جو رب آ جانے ہو آپ رہ گئے ہو، ہاں دور دور دے مسافر ازادار تر گئے، مولانا سفر پہ خطر فرماوے، جے برداشت کرو، جے میرا ساتھ دیو تو میرے سے روبائی آئی کھلوتی ہے۔ نیاز حسین جے تیرے مجمع میں قیمت دے تو میں بولا، مسلمانوں والی کی دشمنی میں کیا کیا تم نے؟ خدا کے نور کو ظلمت کے دامن میں چھپا ڈالا۔ یہ کم ظرفی ہے یا صرف نظر؟ کوئی تو سمجھاؤ۔ حلیمہ یاد رکھ لی اور ابو طالب بھلا ڈالا۔ میں قبر تے ہی راضی ہوں، میں قبر تے ہی راضی ہوں۔ آپ آٹھ پنجی ہو گئے، نظم پڑھا؟ ہاں 9:30 تک پڑھا، شاباش، رات تھی نا؟ ہاں میں جانا۔ مسلمانوں والی کی دشمنی میں کیا کیا تم نے؟ خدا کے نور کو ظلمت کے دامن میں چھپا ڈالا۔ یہ کم ظرفی ہے یا صرف نظر؟ کوئی تو سمجھاؤ۔ حلیمہ یاد رکھ لی اور ابو طالب بھلا۔ بار بار علی احمد نے، بھائی نیاز نے اس نظم کا مجھے حکم کیا ہے، اس کا ایک ٹکڑا میری زندگی کی قیمتی نظم ہے۔ میں امکان کی مالکن کے روزے پہ شام پڑھ کے آیا ہوں اور ڈھیر سارے ہندوستانی پاکستانی علماء موجود تھے، بھولتی نہیں مجھے جو نظم پہ داد ہوئی ہے، شعراء موجود تھے، بغیر کسی تشریح کے حکم پورا کر رہا ہوں۔ ہر صاحب عرفان کے گھر خاک شفا ہے۔ تھک گئے ہو تو میری منت نہیں، ہاں ہر صاحب عرفان کے گھر میرن خاک شفا ہے۔ کافی ادا کرے ہے، مہربانی اللہ ساتھ نو سلامت رکھے۔ کہنے کو تو ہے خاک مگر خاک شفا۔ شاباش مدر، شاباش مدر، زندگی ہو بھی ڈھانڈلا۔ خوش آمد کراں تو حسین دا مجرے موما، میں تیری اداد بہت چنگی لگی، اوکھے کافی تے بولے ہر صاحب عرفان کے گھر خاک شفا ہے۔ بچہ کیوں اوکھا ہو کے بیٹھا ہے؟ آگے آؤ تسی، یہ بچے، ان بچوں کو آگے بھیج دو، بھیج دو، آ جاؤ بیٹا آ جاؤ، شاباش، مجلس آگے بیٹھ کے سننا سیکھو، ٹھیک ہے۔ ہر صاحب عرفان کے گھر خاک شفا ہے، کہنے کو تو ہے خاک مگر خاک شفا ہے۔ زندہ ہوں تو سجدوں کا ہنر، آہا آہا، نیاز بات سلام ہے تینوں حیدری۔ علی احمد تیرے سپنڈال نہیں سلام ہے میرا بچڑا، تھوڑے رہ گئے نا مگر چون میں رہ گئے، حسین دی قسم۔
ہر صاحب عرفان کے گھر خاک شفا ہے، کہنے کو تو ہے خاک مگر خاک شفا ہے، زندہ ہوں تو سجدوں کا ہنر خاک شفا ہے۔ 5 منٹ میں پڑھ گیا، 5 منٹ پہلی بار پیادا بے جوان بولے تے دی مہربانی، نہ بولے کوئی گلا نہیں ہے بزرگ، نہ بولے تو میں گلا ہوں جو گل اوکھی ہے تے نہ بزرگوں جلدی سمجھ آؤں، یہ کہنے کو تو ہے خاک مگر خاک شفا ہے، زندہ ہوں تو سجدوں کا ہنر خاک شفا ہے، مر جاؤں تو پھر زاد سفر خاک۔ بڑا راضی ہوئے ہیں نا جتیاں داڑی والے تھے، بڑا راضی ہوئے ہیں نا جتیاں داڑی والے تھے، بڑی مہربانی میرے بزرگوں، جی جی وہ تھوڑیاں نسلاں جیون اور جوان سلامت رہو، غازی استان نے میرے بچڑے۔ دیکھو مگر بات یہ ہے کہ میں نے سی ڈی یاد نہیں کی ہوئی، میرے اندر ایک کمپیوٹر لگا ہوا ہے، تم مجھے چھیڑتے جاؤ گے میں بولتا جاؤں گا۔ ہاں تم نے کہا ہے زاد سفر کے کیا کہنے، 72 فرقے ہیں کم سے کم مسلمانوں میں، آگ چھوٹی ہو یا بڑی اسے بجھانے کے 2 ہی طریقے ہیں، آگ چھوٹی ہو تو پانی سے بجھ جاتی ہے، بڑی ہو تو پانی کے ساتھ مٹی استعمال کرتے ہیں۔ 72 فرقے ہیں اسلام میں، آگ کا انتظام صرف میرے پاس ہے، آنکھ میں آنسو بھی ہے کفن میں خاک بھی۔ نہیں جن سمجھ آئی ہونے کو معافی علی حق ہاں زندگی ہوگی بزرگا سلام ہی ہاتھ اچھے حیدری۔ آنکھ میں آنسو بھی ہے کفن میں خاک بھی ہے، یہ ذات سفر ہے ہی میرے پاس، مر جاؤں تو پھر ذات سفر خاک شفا ہے۔ سر اٹھائیں وہ بچے جنہیں شاعری سے پیار ہے، سر اٹھائیں وہ بچے جن کے گھروں میں رنگ تغزل کی کتابیں پڑھی ہوئی، جنہیں شاعری پڑھنا آتی ہے، وہ بچے مجھے قیمت دے، حسین کی قسم ہے میں نیاز کا اتنا احترام کرتا ہوں جتنا میں اپنے بھائیوں کا کرتا ہوں، اور یہ ممبر آل محمد کا اس میں کوئی خوشامد نہیں، کوئی کام نہیں مجھے نیاز سے، کوئی کام نیاز کو مجھ سے بھی نہیں ہے، یہ سارا کام نیاز مندی کا ہے، حسین کی قسم ہے، نہ کوئی کام نیاز کو میری وجہ سے رکا ہوا ہے، نہ کوئی کام میرا نیاز کی وجہ سے رکا ہوا ہے، اس تعلق کی قسم ہے، ممبر حسین پہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ایک بندہ بھی چپ رہ گیا میں قبر تک دکھی جاؤں گا، مر جاؤں تو پھر ذات سفر خاک شفا ہے، یہ خلق ہوئی عالم افلاک سے پہلے، ارے یہ سارا جہاں خاک تھا اس خاک سے پہلے۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے مجھ سے حیدری؟ جی میں نوکر ہوں، میں نوکر ہوں، میری وجہ میں نوکر ہوں۔ حیدری سلام ہے بزرگ کو، میں بزرگی دیکھو، ایج فیکٹر دیکھو تے داد تے نعرہ دیکھو تے ہون جوان کوئی نہ بولے تو کو کان پکڑوں۔ ہاں 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 کوئی ڈر نہیں، پوترن میرے سارے۔ حیدری میں نوکر ہوں بزرگاں دا، او میں بسم اللہ کراں جی، میں بسم اللہ کراں جی۔ عباسی صاحب بزرگ شاعر انتباہتا حیدری، اچھا تو کوئی میں بھائی گال دساں اے اللہ اعزازی آغا انصر صرف شاہ کو حاصل ہے، ساری جنس کو حاصل ہے، اے صرف شاعر کو اعزاز حاصل ہے، میں شاعر کو داد دیں دے، کدھی مولوی دے بارے چٹھا کے دکھا۔ ہاں اے اعلیٰ ظرفی صرف سالے سے چاہیے، یہ خلق ہوئی عالم افلاک سے پہلے، یہ سارا جہاں خاک تھا۔ عباسی صاحب
چلو اتنے متوجہ تھی کہ بزرگوں داد دیتی ہوئے دعا دیتی ہوئے اساں عزیز ہیں تواڈے، یہ تمہاری مہربانی ہے، دعا کریں دیو۔ میں مصرا پہ پڑھدا، میں المین دے درمیان کھلوتا ہی تو تے قسم کھونی جب میں اے انچولی کراچی 5 ربیع الاول دی رات پڑھے میرے سامنے 35 ہزار بندہ آئی تو میں کم از کم 8-10 باری مصرا پڑھے تو میں کراچی والے آ کے بھائی یہی پڑھتے رہو رات گزر جائے۔ میں کہ ہر خاک کی قسمت ہے کہ وہ زیر قدم ہے۔ ہائے 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 ہائے، اور جوانیاں مانو اور صدقے جو آباد آ رہے ہو جی بچڑا جی 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 ویرون جی ویرون ارمان ہے پوری نظم دا بکھر میں کو یاد کرا بھی کسر سیدہ پوری نظم پہلی باری پڑھنی ہے میں۔ ہر خاک کی قسمت ہے کہ وہ چاچا سی تو 2 باری گھڑی لٹھی ہے میں کتنا بھی اپنا تو آکوں کتنی گنجائش ہے تو والے نہ میں مذاق نہ پہ کریں تھا لیٹ تھی کیوں ہیں ڈیوٹی جانا ہے کتنا بھی اپنا 10 منٹ بھی پڑ گی نا اچھا آدھا گھنٹہ۔ ہر خاک کی قسمت ہے کہ وہ زیر قدم ہے، بس دہر میں واحد اسی مٹی کا بھرم ہے، یہ نسبت اولاد محمد کا کرم ہے۔ جا مولوی سے کہ مجھے کافر کہے، جا کو شوکت اپنے گھر کھڑے ہو کے جوہر آباد میں اعلان کر رہا ہے یہ نسبت اولاد محمد کا کرم ہے، جو جتنا بڑا سر ہے وہ اس خاک پہ خم۔ ہائے 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 جوانی سلامت ہاتھ اٹھے ہائے کیا بات ہے کیا بات ہے جی وہ تھوڑے کیا کہنے انہاں حلالیاں دے کیا کہنے انہاں ہتھاں دے کیا کہنے میں نوکر ہاں جتنی باری آکھو جی ویرون میں نوکر ہاں کچھ سمجھاونی ہے تو میں کو ڈاس ویرون تو آپس کو گٹمٹ کیتی ہے اچھا ٹھیک ایک بار دیتی جاندے ہو داد پڑھدا میں پہ ہاں ہائے دری یہ نسبت اولاد محمد کا کرم ہے، جو جتنا بڑا سر ہے جو جتنا بڑا ہوتا کون ہے نیاز عباس حیثیت کیا ہے مدر کی عباسی صاحب کون ہے شوکت رضا کون ہے ہاں میں ڈھیر لگا لوں اس چھت تک کتابیں نہ رکھ دوں جوہر آباد میں گلی میں سڑک پہ کھڑے ہو کے مجھے گولی مار دینا پوری ذمہ داری شیعہ مذہب کی قبول کر کے کہہ رہا ہوں یہ خاک بہت پاک جبینوں پہ چڑھی ہے اور تو ہوتا ہی کون ہے اس خاک کی تسبیح تو رسولوں نے جوانیاں جی بیٹا جی 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 ہاتھ اٹھتے دری جی وہ دری جی بیٹا سلامت رہو مولا یہ نوکریاں قبول فرمائے یہ خاک بہت پاک جبینوں پہ چڑھی ہے اس خاک کی تسبیح تو ہاں بھی مار کا 2-3 بند اور پڑھ لیے اس خاک کی تسبیح تو رسولوں نے پڑھی ہے معروف ہے اس خاک کی تسبیح کے دانے قافیہ کیا ہوا بھائی شاباش کیا ہوا قافیہ علی احمد بول تو شعر کہہ لیتا ہے کیوں گھبرا رہا ہے ہاں ہی نہیں ہوتا پھر میں 20 سال پہلے شاید سنا تو میں چاچا آخنا چھوڑ میں ہاں نہیں ہوتا شروع دانے یہ قافیہ ہے دانے اب ایک سینئر شاعر کی موجودگی میں میں قافیہ کیا سمجھاؤں جسٹ منٹ اگر آپ اجازت دیں تو یہ دال الف نون یہ نے یہ ہے قافیہ قافیے کی بساط بچھی نے کے پیچھے ایک حرف جو سائلنٹ اس کے پیچھے ایک حرف جس پہ زبر یہ ہے قافیے کی بساط دا نے اب آپ نے قافیے بولنے ہیں میں نے نہیں بولنے ہاں پھر میں پڑھوں گا معروف ہے اس خاک کی تسبیح کے دانے دانوں میں چھپے ہیں کہیں بخشش کے شاباش 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 او ساخری ہاتھ کو سلام او ساخری ہاتھ کو سلام
تھا جوراباد تو میں شہر بنا دیتا. ہائے دری معروف ہے اس خاک کی تسبیح کے دانے، دانوں میں چھپے ہیں کہیں بخشش کے خزانے، دانوں میں چھپے ہیں کہیں بخشش کے خزانے، اس خاک کو بخشا ہے یہ اعزاز خدا. شاباش. دانے خزانے خدا نے. ترائے کافیے میں پڑھی کھڑا، چوتھے کافیے سے تو نہ بولیا تو تیرا میرا بھیڑ بڑھ گئی. اس خاک کو بخشا ہے یہ اعزاز خدا نے، کیا یزدان سے مل پائیں گے مٹی کے بہا. سلام ہی نے ہوئے نہ ہتھانو اس بزرگی جدوں میں حج میں اٹھنے پہن. میں سلام کراؤں تو انہوں جوراباد آلے ہوں. کس جنت میں کھڑا کر دیتے ہو مجھے یار آگان سر. جی قاضی جی وہ پتر. اس خاک کو بخشا ہے یہ اعزاز خدا نے، یزدان سے مل پائیں گے مٹی کے بہا، مٹی کے بہا نے. میں نوکر ہاں دوئیاں تو اڈیاں میری مجال ہے. دارین میں اس خاک سے جو پیار کرے گا. ہائے نیاز حسین 84 صفحہ لکھ چھوڑے علامہ مجلسی نے بہار دی ایک جلد صرف کربلا دی مٹی تے بھئی یہ مٹی ہے کی تے لکھ دے گال علامہ صاحب لکھی ہے. میں اکھی نال پڑھی ہے، پڑھ کے ترجمہ شعر کی تم علامہ صاحب تے قربان جاواں تے شعر تو صدقے جاواں. میں علامہ صاحب تے جملہ پڑھ کے ترجمہ کر چھوڑے. دارین میں اس خاک سے جو پیار کرے گا محشر میں خدا اس کا بھی دیدار. انصر دعا 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 انصر میرے واسطے لمحہ ہوں قبولیت علیہ یار. دعا کرے ہاتھ اٹھے. حیدری مولا اس کا بھی تو سنجی وہ نارائن میں اس خاک سے جو الہیہ مہربانی دعا دا شکریہ. بھائی لنگر کر رہے ہیں کدھے گیا میں. چلو نارائن میں اس خاک سے جو پیار کرے گا محشر میں خدا اس کا بھی دیدار کرے گا. محشر میں خدا اس کا بھی دیدار کرے گا. اس خاک پہ مرنا کبھی اس خاک سے جینا. نہ شاعری ایک دین ہے، شاعری ایک مذہب ہے، شاعری کی توضیح المسائل علیحدہ. ہاں یہ تو پے اور سے نہیں سمجھا. یہ ہیلپنگ پارٹی تو تھے جنہوں نے الفاظ کے معنی بدل دی اور تو اس کو اگنور کر گیا. مجھے میں کہہ رہا ہوں اس خاک پہ مرنا کبھی اس خاک سے جینا. اس خاک کے منکر نے تو کوثر نہیں پینا. اور سلام ہے یہ بزرگا، سلام ہے میرا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جی واسی صاحب جی بہوں جی وہ اس خاک پہ مرنا کبھی اس خاک سے جینا. اس خاک کے منکر نے تو کوثر نہیں پینا. سرما جو بنی خاک تو اندھے ہوئے بینا. مگر کوئی بندہ خدا نہ خاصتا کھلو کے میں فیر مار دے وہ جرم تھوڑا ہے. کوئی بندہ میرا چوتھا کافیہ ضائع کر دے وہ جرم بڑا ہے. اس خاک کے منکر نے تو کوثر نہیں پینا. سرما جو بنی خاک تو اندھے ہوئے بینا. کر ڈالا ہے اس خاک نے کوہتور کو سینہ. ہائے 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 ہائے. کر ڈالا ہے اس خاک نے. میرے 3 ائمہ فرما گئے کہ کربلا کیا ہے، کوہ طور کیا ہے. کوہ طور کربلا کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے کا نام ہے. میرے 3 معصوم فرما گئے کوہ طور کربلا کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے کا نام ہے. اور جب یہاں کوہ طور پہ موسیٰ پہنچا اللہ نے اپنے پیارے نبی سے کہہ دیا یا موسیٰ فخلا نالیک، موسیٰ جوتیاں اتار، تیرے دل میں جو فتوائے تو لگا. میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں اس خاک سے موسیٰ بھی اگر خود کو گزارے اس پر بھی یہ واجب ہے کہ نالین. اور صدقے جاواں علی 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 علی. یہ بات صاحب جی مہربانی جی حیدرآباد
آگا جی کراچی نے بنا دیتا قرآن گواہ ہے کراچی بنا دیتا تو نہیں آگا اس خاک سے ہائے 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 14 بندن تے وعدہ زندگی چ پہلی واری پوری پرسوں وعدہ ہو گیا ممبر تے وعدہ ہو گیا اس خاک سے موسیٰ بھی اگر خود کو گزارے 12 مصرے اور بس 3 بند میں پڑھ گیا 2 اور پڑھنا چاہ رہا ہوں 5 پہ اختتام کرنا چاہ رہا ہوں پہلے تو سر عرش ہی انوار تراشے پہلے تو سر عرش ہی انوار زندگی ہو بھی پورا مصرہ تو رامن دا شکریہ ڈانڈلا پہلے تو سر عرش ہی انوار تراشے انوار کی آگوش میں کردار تراشے کردار پرکھتے ہوئے شاہکار تراشے شاہکار سمیٹے تو ازادار تھا او میرا پتر او میرا بیٹا جی 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 بیٹا پہلے تو سر عرش ہی انوار تراشے آؤ بسم اللہ بابا جی آؤ مرشد آؤ آؤ بسم اللہ اجازت ہے بسم اللہ پہلے تو سر عرش ہی انوار تراشے ساڈا مذہب ہی ہے سنما یو دسیا سین نو سلام ہے ہاں پہلے تو سر عرش ہی انوار تراشے انوار کی آگوش میں کردار تراشے کردار پرکھتے ہوئے شاہکار تراشے شاہکار سمیٹے تو مگر بھائی تسی کتھوں آئے ہو کیڑے شہر تو آئے ہو بکھر آگا جی تسی کتھوں آئے ہو جھنگ میں ملتان مثال دے رہے ہیں ایک کوئی جامپور دا بندہ میں ویکھیا کوڈے دا غازی خان دے بندے میں ویکھن بھائی جی کتھوں آئے ہو ڈی جی خان تو ٹھیک ہے نا کوئی بندہ خوشاب تو کوئی بندہ جور آباد تو کوئی بندہ سرگودے تو کوئی بندہ اٹک تو علی عمران سردار شار اسداللہ تو آیا مثال دے رہے ہیں کوئی بندہ کھانے وال تو کوئی بندہ ملتان تو اے دور دور بندے کی کرنا آئے ذکر حسین سنن وہ بندے بھی ہن جڑے جور آباد ہن تے نہیں آئے مہینے سے ہن نہ وہ بندے جڑے جور آباد ہوندے مہینے سے نہیں آئے جڑے نہیں آئے میں انہوں نے نہیں پتہ مرافت بھائی کیوں نہیں آئے جڑے آئین میں انہوں نے سننا پہ عاملہ دی مجبوری کی ہے شاہکار سمیٹے تو ازادار تراشے جس خاک بھرے جسم میں خوشبو ہے ازا کی اس خاک میں چٹکی ہے کہیں خاک شفا ہوئے 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 جی ناصر جیو ناصر جیو میرے بچڑے جی 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 عباسی صاحب ہاتھ اٹھتے حیدری 6 مصرے میں ہور پڑھنے نے ایک بند ہو زندگی باقی ملاقاتاں باقی تھوڑے 3 یا 4 منٹ 1 منٹ میں ہور فضائل پڑھنا ہے 2 تو 2.5 منٹ میں ہور گریا کرنا ہے جی حکم جس خاک بھرے جسم میں کیا بیٹا جی بیٹا مجھے وہ میں نے نا اسی وقت کہے تھے اس میں مطلب یہ کہ میں اس میں یہ نہیں کہہ رہا میں نے وہ مصرے اسی وقت کہے تھے میرا یہ اپنا مزاج ہے میں کسی موضوع پہ مصرے اس وقت کہہ دیتا ہوں اگر مجھے مل گئے تو میں وہ پڑھ دوں گا ورنہ جو بغض آل محمد پہ مر گیا شوکت کوئی بھی دور ہو بس وہ یزید ہوتا ہے لبوں پہ نادی علی اور ہاتھ سینے پہ جو اس طرح سے گیا وہ شہید ہے رحمان کے اوصاف کی تاثیر ہے اس میں نتیجہ شوکت رضا کے 45 منٹ کا رزلٹ اور یہ عالی مدد رحمان کے اوصاف کی تاثیر ہے اس میں
تقدیر بدلنے کی بھی تقدیر بدلنے کی مہربانی بیٹا، تقدیر بدلنے کی بھی تقدیر ہے اس میں، لکھتے ہیں کفن پر بھی جو تحریر۔ سیدزادہ کیوں کھڑے؟ یار وضو کر لیا، نماز پڑھنی ہے، سجدے کا دو۔ شوکت بھائی کیوں کھڑے؟ یار وضو کر لیا، نماز پڑھنی، سجدے کا دو۔ مدر کی میں کھڑوتے ہو بھائی جان؟ وضو کر کے دے، نماز پڑھنی، سجدے کا کھڑا کو لینا۔ عباسی صاحب کیوں کھڑے ہو؟ نیاز جو یہ سب کیوں کھڑے ہو جی؟ سجدہ کا چاہیے، نماز پڑھنی۔ میرے گھر میں ایک عالم آیا ہوا ہے، میں اسے کہتا ہوں قبلہ کیوں کھڑے ہیں؟ بھائی وضو کر لیا، نماز پڑھنی، سجدے کا چاہیے۔ قبلہ میرے گھر سنگ مرمر لگا ہوا ہے، اتنا مہنگا پتھر ہے، اس پہ پڑے نہیں، سنگ مرمر پہ پھر سجدے کا چاہیے۔ کوئی شاعر ہے، کوئی ذاکر ہے، کوئی علامہ ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی قاضی ہے، کوئی قمی ہے، کوئی نجفی ہے، سر پہ عمامہ ہے، ابائیں ہیں، کوائیں ہیں، کوئی آیت اللہ ہے، کوئی مجتہد ہے، کوئی نجف بیٹھا ہوا ہے، کوئی قوم بیٹھا ہوا ہے، اتنی سی مٹی چاہیے، اتنی سی مٹی چاہیے، اس پہ سر جھکانے نماز پڑھنی ہے، سر جھکانے نماز پڑھنی ہے، سر جھکانے نماز پڑھنی ہے۔ مولوی تجھے سمجھ نہیں آیا؟ میں تجھے شیعہ مذہب کا مزاج بتاؤں، کوئی علامہ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی پروفیسر ہے، اتنی سی مٹی ڈھونڈ رہے ہیں، مٹی پہ سر جھکانا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ مٹی کی بات نہیں، اس میں ہے کیا؟ رحمان کے اوصاف کی تاثیر ہے اس میں، تقدیر بدلنے کی بھی تقدیر ہے اس میں، لکھتے ہیں کفن پر بھی جو تحریر ہے اس میں، اور ہم اس لیے جھکتے ہیں کہ شبیر ہے۔ اس لیے جھکتے ہیں کہ میں سین روزے سے پردہ کھلوتا ہوں، 19 سفر دی درمیانی رات ہے بھائی نیاز قبلہ و کعبہ سرکار علامہ ابو الحسن نقوی صاحب بہت بڑا عالم ہے، پہلا پاکستانی عالم ہے جو مسجد جمکران میں نماز پڑھاتے ہیں، قم کی نگری میں، زمانے کے امام سے منسوب ہے جو مسجد۔ میرے سامنے بند کر دے فون، میرے سامنے جہاں یہ بارش بزرگ موجود ہے نا، اتنی دور بیٹھے ہوئے تھے، میں شہزادی کے حرم میں میرج پڑھ رہا تھا، میں نے کہا ہم اس لیے جھکتے ہیں کہ شبیر ہیں اس میں، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میں عالم بھی ہوں سید بھی ہوں، تجھے حکم دے رہا ہوں اس مصرے کو یوں بھی پڑھا کر یوں بھی پڑھ۔ میں نے کہا جی کیسے؟ فرمایا پڑھا کر ہم اس لیے جھکتے ہیں کہ ہم شیر ہیں۔ دو یا 3 منٹ میں اور پڑھنا۔ جی او میں صدقے بنیا واسی صاحب سلام ہے تواڈے عقیدے نوں، تواڈے عقیدے نوں سلام ہے، خالی نہیں جانا۔ 2 ہنجی میں چاہیے، نہ میرا مزاج ہے نہ میں اس طرح دی ذاکری دا عادی ہاں بے سارا پنڈال اٹھ کھلوے، 2 آنسو میں چاہیے وہ ضرور دینا۔ بھائی نیاز آتا ہے حکم شیر، میں 12 سفر دی میرے سے پڑھ کے گیا، انہاں پترن پتہ ہے میں نہیں پتا بھئی او دے بعد اتنے کی ریئیکشن ہویا۔ مینو اس علم والے دی قسم ہے، منو تواڈی مرضی نہ منو تواڈی مرضی، میں نے 2 سیدزادیاں فون کیتا ہے کہ شوکت بیٹے تم ہمارے بیٹوں کی جگہ ہو، اتنا مصائب نہ پڑھا کرو۔ میں 12 سفروں نکلے تو 2 بیویاں میں نے فون کیتا، پتہ نہیں ماتمی کتنے میں نے فون کیتا ہے، تایا کیا حکم شیر 56 سیدزادیوں کی کلائیوں کا لہو ہے اس مٹی میں، اور میں اس بندے نے شیعہ ہی نہیں مندا، یہ کول ہاتھ ہائی تے سینے تے نہیں ماریا، وہ بندہ سر تلے سے کرے یار۔ آگا انسر یار دعا ضرور منگی آگا، تیرا میرا وعدہ ہی قبولیت دا لمحہ پڑھنا میں 2-3 منٹ ہے تے جڑے ماتمی ماتم کر سکتے ہو تو ان میں حکم پہ دینا بھی تساں ہاتھ مارنا سینے تے، باقیوں دی مرضی۔ کسی سیدادی کے کانوں کا لہو ہے، کسی کے سر کا خون ہے، میں میرا پتر پڑھ دیونا وہ ڈر ہے مین وات یا کھے نہ بے تائیں سخت پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اس کے بعد سانس ہی نہ آئے اگر میں غلط پڑھوں
پورے مجمع میں جو بندہ اس جملے پہ ہاتھ سینے پہ نہ مارے وہ حکم دے رہا ہوں علی کی بیٹی سے معافی مانگے، بی بی کوئی خطا ہو گئی، میں ماتم نہیں کر سکا۔ اتنا مارا ہے شمر نے شام غریباں علی کی بیٹی کو۔ بے شک اٹھ کے لگا جائے بندہ جہدے کول ہاتھ ہائی تے اس ماتم نہیں کیتا، اگا میں پڑھنا کوئی نہیں، یہ 2 منٹ میں پڑھنے دے تینوں آندا ہی ماتم تھا۔ او سید میں معاف کرے، او بانی مجلس میں معاف کری، موقع ہی میری مجلس، یہ حق ہے جی میں منہ تے ماتم پیا کر دیں۔ او بیٹا ہاتھ مارنے سینے تے، اتنا مارا ہے شمر نے علی کی بیٹیوں کو شام غریباں۔ ہن باویں مرداں تے مراں، علم غازی دا ایک قرآن ہے، ایک ہاتھ نال ذکر حسین قرآن سمجھ کے جائی کھلوتا، دو ہاتھ علم تے پائی کھلوتا۔ ہن جڑا بندہ ماتم نہ کرے میں انہوں شیعہ ہی نہیں منے دا۔ علی کی بیٹیوں کو اتنا مارا ہے مسلمانوں نے شام غریباں سے لے کے قبر کی رات تک علی کی بیٹیاں کمر کے بل نہیں سو سکی۔ جب کہیں کمر لگتی تھی تازہ خون جاری ہوتا تھا، دریا کی طرف منہ کر کے کہتی تھی نہیں آتا تیرے ماتم، تو امیر بن کے آگے۔ دریا کی طرف منہ کر کے کہتی تھی عباس میرا لہو نہیں رکتا، او غازی میرا خون۔ دعا مرشد منگا لیں۔ ایک جملہ اور میں آکھاں جی، زیادہ دے مارے حوصلے لے جیسے لے غازی لہ گیا۔ چل یار بانی مجلسی ذاکری حسین دا یہ انصر دل پیا کر دے وے ایک ہنج ہور آ جائے۔ چل یار نیاز حسین بڑے پیو دا پترے، مولا بزرگ دے درجات بلند فرماوے۔ میں اتنے کام تے میرے گھروں آندے ہیں بزرگ حسین گوائے۔ چل ایک جملہ آکھے ہی تو میں آنکھوں نام ہوں تائیں آکھے تو وقت میں پڑھتا پیا۔ 31 سال ہو گئے مجھے مجلسیں پڑھتے ہوئے، 31 برس سے میں پڑھ رہا ہوں کہ 11 محرم کو قافلہ کربلا کے جنگل سے نکلا، مرد نیزوں پہ سوار ہو گئے۔ جڑے نوروں نے ایمان اللہ سے مظہر نیزہ کسی سواری کا نام ہے، نیزہ کسی سواری کا نام ہے، مربت جائیں ہاتھ نہیں ماریا، وہ کیوں بہ گیا میرے سامنے؟ سر میں نے معاف کری، نیزہ بیٹا کسی سواری کا نام ہے، مرد نیزوں پہ سوار ہو گئے، مستورات محملوں پہ سوار ہو گئی۔ نیاز حسین میرا تیرے تے سوال ہے، ممبر میں چھوڑ کے جا رہے ہیں قرآن دا واسطے ہی میں دس مرد نیزوں پہ کیسے سوار ہو گئے؟ میں اس بندے نو شیعہ ہی نہیں مانتا جائے ہاتھ نہیں ماریا سینے تے۔ 2 ہی طریقے ہیں، جو آباد والے ماننے میں وہ مان لیتا ہوں، یا نیزے کھڑے کر کے ان میں سر پھنسائے گئے، یا سر زمین پہ رکھ کے اوپر سے نیزے پتھر دا بڑے ہیں۔ تو غازی کے سر، قاسم کا سر، اکبر کا سر زینب کے سامنے یہ کتے نیزے مارتے رہے، علی کی بیٹی کہتی رہی نانا او میرے بھائی کا ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورت کل پڑھ کے زبان نبی بخش جو